تھوڑی سی بحث آپ کے سامنے پیش کرنی ہے عزیزان گرامی. موضوع کو ذہن میں رکھیے گا میرا کہ سید الشہداء ثار اللہ ہیں. اور ثار اللہ کون ہے؟ کیونکہ بہت سے نئے چہرے دیکھ رہا ہوں، اس لیے جملے کو صرف ایک پیش کر دوں کہ السلام علیکہ یا ثار اللہ، اے وہ کہ جس کے خون کے بدلے کا طلبگار خود خدا ہے. اے وہ حسین آپ پہ سلام ہو کہ جس کے خون کے بدلے کا طلبگار خود خدا ہے، اور بیٹے بھی اس کے ہیں کہ جس کے خون کے بدلے کا طلبگار خدا ہے. اپنا سارے والوتر الموتور، اور آپ ہیں یا منفرد ہیں، یونیک ہیں، آپ جیسا اور کوئی نہیں ہے، یا جو آپ نے قربانی پیش کی ہے ویسی قربانی کسی اور کی نہیں ہے. تو اب یہ اتنے بڑے بڑے جملے جناب سید الشہداء سے متعلق ہیں. عزیزان گرامی، اب اتنا ثواب درج ہے. فیض کاشانی نے بہت لمبی بحث کی اپنی کتاب میں کہ اتنا ثواب کیوں درج ہے. مجھے صرف دو جوابات وہاں سے آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں تاکہ میں اپنے موضوع سے متصل رہوں کہ یہ وتر و موتور ہے. اتنا ثواب کسی کی زیارت کا درج نہیں کیا گیا ہے جتنا جناب سید الشہداء کے لیے درج کیا گیا ہے کہ اتنے حج. آئیں ذرا ایک جواب تھوڑا سا علمی ہے، اس کی تحلیل کو پیش کروں گا، دوسرا نوجوانوں کے لیے خاص طور سے پیش کروں گا. عزیزان گرامی، فرماتے ہیں فیض کاشانی کہ اگر دیکھا جائے تو ادلہ فی تسامح السنن، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ثواب بتائیں بہت سے اعمال کے. کا چھوٹا سا عمل ہے اگر بجا لاؤ گے تو اتنا ثواب ہے. کا چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں، کسی غریب کو کھانا کھلا دو گے تو ایک حج کے برابر ثواب ملے گا، کسی پہنا دو گے تو حج کے برابر ثواب ملے گا، کسی کے پاس جوتے نہ ہو تو نئے جوتے پہنا دو گے لے کے اس کو تو ایک عمرے کا ثواب ملے گا. عزیزان گرامی، چھوٹے چھوٹے نیک کام کرنے، ایک مومن کے ساتھ نیکی کرنے کا اتنا ثواب لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب امام حسن مجتبی علیہ السلام جب دوسرے امام حج پہ گئے ہوئے تھے تو کہا طواف بجا لا رہے تھے، حج کا طواف بجا لا رہے ہیں. 22 حج پا پیادہ کیے تھے امام حسن مجتبی نے. پیدل جب سوال کیا مولا سواری موجود ہے پیدل کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ زحمت کو زیادہ پسند فرماتا، جتنی زیادہ زحمت اٹھائے جائے اتنا ہی اللہ کو ثواب اللہ زیادہ دیتا ہے. کہ اس لیے میں پیدل جا رہا ہوں. مدینے سے پیدل چلتے ہوئے جا رہے ہیں، گھوڑا موجود ہے لیکن پیدل جا رہے ہیں. اب حج کا طواف بجا لا رہے تھے کہ اچانک ایک آدمی نے آواز دی، کہا ہے کوئی جو مجھے لباس پہنا دے، میرے پاس پوشاک نہیں ہے، گرمی بہت زیادہ، میرا بدن جل رہا ہے کوئی جو کھانا کھلا دے، میں بہت بھوکا ہوں، ہے کوئی جو نالین پہنا دے. تو طواف کو چھوڑ کے امام حسن مجتبی نے کہا آ میرے ساتھ چل، میں تجھے لباس بھی دلواؤں گا، کھانا بھی کھلاؤں گا، نالین بھی دلواؤں گا. اب امام حسن مجتبی چلے گئے. اب یہاں باقی سارے حاجی تھے، کچھ صحابہ تھے، کچھ تابعین تھے، بڑے بڑے متبرک افراد تھے حج پہ جانے والے اس زمانے میں زحمتوں کے ساتھ. اب سوچئے بڑے بڑے علماء تھے، محدثین تھے، فقہاء تھے، سب کے سب طواف بجا لا رہے تھے. آپس میں چیمی گوئیاں شروع ہو گئی، آپس میں کلام رد و بدل ہونے لگا. کہا رہے نواسہ رسول طواف چھوڑ کے چلے گئے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ کہہ رہے نواسہ رسول طواف چھوڑ کے چلے گئے. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے امت کی اصلاح کرتے کرتے امام کی اصلاح کرنے لگتے ہیں. ہوتی ہے بہت سے لوگوں کی آپس میں چیمی گوئیاں شروع ہو گئے، سب باتیں کرنے لگے. وہاں امام حسن مجتبی نے اسے کھانا کھلایا، نیا لباس لے کے دیا، نالین لے کے دیے، پھر واپس آئے، طواف کو جاری رکھا. اب جیسی طواف میں واپس آئے تو چاروں طرف سے زبان سے لوگ حملے کرنے لگے. کہہ رہے آپ نواسہ رسول ہیں اور کہتے ہیں امام وقت ہے، حجت خدا ہے، آپ سے بہتر قرآن کوئی نہیں جانتا، عبادتوں کا مزہ آپ سے زیادہ کسی کو نہیں آتا، دعائیں آپ سکھاتے ہیں، عبادات آپ نے بتائی ہیں، عبادتوں کا فلسفہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور اللہ کے گھر کا چلے گئے آپ. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ کے گھر کا طواف چھوڑ کے چلے گئے. کہ تم نے میرے جد رسول خدا کو کہتے نہیں سنا کہ جو کسی مسکین کو کھانا کھلائے اسے 3 حج کا ثواب ملے گا، جو کسی کا لباس پہنا اسے حج کا ثواب ملے گا. کہ یہ سارے ارکان بجا لاؤ تو ایک حج، اور سارے ارکان میں سے ایک ہے طواف. اور کا طواف کے 7 چکر، کا میں ایک چکر کو چھوڑ کے گیا تھا 4 حج کا ثواب لینے. عزیزان گرامی، جو ایک چھوٹے سے فعل سے اتنے بڑے بڑے حج کا عطا کر دیتا ہو ثواب. بہت سے پہنچ گئے، بہت سے کو پہنچانا چاہتا ہوں. ایک چھوٹے سے فعل سے کسی مومن سے
جو بعمل بھی نہ ہو. عدالت شرط نہیں ہے. جس مومن کے ساتھ آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں نا، اس مومن کا عادل ہونا شرط نہیں ہے. پتہ نہیں اس بات کو واضح کر پا رہا ہوں یا نہیں. دیکھیں کچھ ہے جس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیں اس کے لیے عدالت شرط ہے، شاہد کے لیے، گواہ کے لیے عدالت. لیکن کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہیں تو ایمان شرط ہے، عدالت نہیں. ایمان شرط ہے، عدالت شرط نہیں ہے. اگر مؤمن ہے، جیسا بھی مؤمن ہے، بعمل نہیں ہے، تب ملے گا. عدالت شرط نہیں ہے. عزیزان گرامی، ایک عام مؤمن کے ساتھ جو بعمل بھی نہ ہو، عادل بھی نہ ہو، نیکی کرے، کھانا کھلا دے، نیا لباس لے دے تو اتنے حج کا ثواب. اور اگر کوئی سید الشہداء 1,24,000 انبیاء کی رحمتوں کا بچانے والا حسین اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہو. واضح کر پایا ہوں میں اس بات کو؟ عزیزان گرامی، میں نے کہا نا 2 جواب پیش کروں. ایک ہی جواب میں نے پیش کیا کہ فیض کاشانی کہتے ہیں اتنی عظیم ہستی کہ جن کے لیے علامہ طباطبائی نے کہا اللہ نے وہ مقامات میدان کربلا میں سید الشہداء کے لیے دیے ہیں جو گزشتہ انبیاء کے لیے نہیں دیے ہیں. کہ ایک قربانی ایسی ہے سید الشہداء کی جو تاریخ میں ویسی اور کہیں نہیں ملتی. عزیزان گرامی، جو سید الشہداء اتنی بڑی قربانی پیش کر دے، کوئی اس کی زیارت کے لیے جائے، اس ہستی کی زیارت کے لیے جائے، اس عظیم ہستی کی زیارت کے لیے جائے جس کی زیارت کے لیے ملائکہ تمنا کرتے ہو. جملہ پیش کروں عزیزان گرامی؟ 6 امام کی روایت ہے، متعدد کتابوں میں ہے. اور کہا کہ اگر سوال کرو گے، کہا کہ مولا اگر شہداء کربلا سے سوال کیا جائے کہ کوئی حسرت ہے اور کہ جب بھی کوئی امام حسین کی زیارت کے لیے آتا اب سب پہ سلام کرتا ہے، تو کہا وہ بھی کہیں گے عزاداری سید الشہداء کی حسرت ہے، کیونکہ سید الشہداء کے ساتھ ہے. آئیں ذرا میں جواب پیش کرتا ہوں جو علامہ حلی نے لکھا ہے اپنی کتاب. یہ کتاب ہے جس میں 16 سوال علامہ حلی کہتے ہیں کہ میں نے امام سے سوال کیے ہیں. کہا میں کربلا سے زیارت سے واپس آ رہا تھا، بڑھاپا تھا علامہ حلی کا. عزیزان گرامی، ابھی میں نے جملہ پیش کیا نا دوسرے امام کا کہ پیدل جانے کا ثواب زیادہ ہے. اب سمجھ میں آتا ہے یہ 40 پہ لوگ اتنی دور دور سے پیدل کیوں جاتے ہیں. ایک بہت بوڑھے سے ضعیف العمر عالم دین سے، ان سے ایک مغربی چینل نے سوال کیا، ایک آدمی سے کہا کہ یہ کون سی زبان بولتے ہیں؟ کہا عربی زبان بولتے ہیں. کہا کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ کہا بصرے سے. کیا کتنی ایج ہے آپ کی؟ کتنی عمر ہے؟ کہا 86 سال کا. کہا کتنے دن پہلے چلے تھے؟ کہا 6 دن ہو چکے ہیں، 7ویں دن پہنچوں گا. کہا 1 ہفتے سے چل رہا ہوں. کہا کیوں آئے ہیں؟ کہا سامنے دیکھ رہے ہو جو حرم نظر آ رہا ہے؟ کہا اس حرم میں اتنی کشش ہے کہ مجھے اس سن میں کھینچ لیا. کہا قدم کیوں نہیں اٹھا رہے؟ آپ کے قدم بہت آرام سے کیوں چل رہے ہیں؟ کہا ایک تو 6 دن چل چل کے میری ٹانگوں میں اب دم نہیں رہا، اور دوسرے اس لیے بھی چھوٹے قدم لے رہا ہوں کہ ان امام کے بیٹے سید سجاد نے کہا تھا کہ ہر قدم پہ عمرے کا ثواب ملے گا، تو چھوٹے چھوٹے قدم لے رہا ہوں کہ ہر قدم پہ ثواب بڑھتا چلا جائے. عزیزان گرامی، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اب کتنا جذبہ ہے سید الشہداء کی زیارت کا. تو علامہ حلی کہتے ہیں میں زیارت کے لیے گیا، پیدل آ رہا تھا. میں بھی پیش کر رہا ہوں صرف نوجوانوں کی خاطر خاص طور سے اس جملے کو. کہ پیدل واپس آ رہا. اگر آج تھوڑا سا وقت زیادہ لوں تو ساتھ چلیں گے تھوڑا؟ عزیزان گرامی، علامہ حلی کہتے ہیں میں پیدل آ رہا تھا، اچانک دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت، ایک ایسا باہیبت اور جلال پر نور شخص میرے قریب آیا کہ میں نے دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ کوئی ہم جیسا نہیں ہے، اس کے چہرے کا ہیبت و جلال بتا رہا ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. کہا وہ قریب آئے اور آنے کے بعد کہا کہ شیخ اگر میں ہم سفر بنوں پسند کرو گے؟ کہا اگر آپ جیسے کوئی منور ہستی ساتھ میں چلے تو اس سے بڑی میرے لیے کیا سعادت ہوگی. کہا جیسے وہ ساتھ چلنے لگے تو جیسے گفتگو شروع ہوئی، علامہ حلی جو کمسنی کے اندر مجتہد بن گئے تھے، 70 برس کے تھے، کہا میں بہت بوڑھا تھا، پوری دنیا تقلید کرتی تھی. کہا میں نے گفتگو جو کی تو مجھے محسوس ہوا کہ لوگ مجھے عالم وقت کہتے ہیں، علم تو اسی کے پاس ہے اور ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ عزیزان گرامی، علامہ حلی کہتے ہیں میں نے کلام شروع کیا، گفتگو شروع کی، مجھے اندازہ ہوا کہ جو سیکھنا چاہوں آج موقع ہے. کہ میں نے سوالات شروع کیے. کہ پہلا سوال کیا کہ یہ مسئلہ اس طرح سے فقہاء نے فتویٰ دیا ہے
اور میرے ذہن کے اندر یہ شبہ ہمیشہ سے رہا کرتا تھا، یہ کسی کتاب کے اندر کہیں آپ کے ذہن میں ہے؟ تو کہا کہ انہوں نے فوراً جواب دیا، بھی علامہ ہلی کے ذہن میں نہیں یہ کون ہے، کیونکہ امام جس کو چاہتے ہیں وہ سمجھتا کہ یہ کون ہے۔ ابھی تک امام نے آشکار نہیں کیا میں کون ہوں۔ تو کہا کہ یہ مسئلہ ہے آپ کے ذہن میں؟ کہا جب اپنے گھر جاؤ گے نا تو اپنی لائبریری کے اندر جب جاؤ گے، اپنے ہی لائبریری کے اندر جانا، اور جو فلاں قفصہ ہے، امام نے قفصے کا نام لیا، کہ اس میں جب کتابیں گننا شروع کرو گے تو چوتھے شیلف کے اندر 7ویں کتاب کو نکالنا، جب کتاب کھولو گے تو بائیں صفحے کے اوپر سطر گنو گے تو میرے جد امام صادق سے روایت موجود ہے۔ میں پریشان ہوا کہ میری لائبریری کو مجھ سے بہتر یہ جانتے، آج تک کبھی اپنے لائبریری میں دیکھا نہیں ہے۔ کب جواب دینا شروع کیا، کہا اچانک میں نے ایک سوال کیا، جس سوال کے لیے میں نے یہ پورا واقعہ آپ کے ذہنوں کے لیے گوش گزار کیا۔ کہا میں نے ایک سوال کیا، 16 سوال ہیں جو انہوں نے سوالات کیے ہیں، کہ ایک سوال کیا کہ بتائیے یہ جو روایت آئی ہے کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی سید الشہداء پہ آنسو بہا دے تو جناب ختم مرتبہ کہتے ہیں میں شفاعت کروں گا۔ تمہارا ہو صدا اے شہید کربلا، دل کی یہ دعا ہے یا حسین، شاد رہے کربلا، آباد رہے کربلا، دل کی یہ دعا ہے یا حسین۔